الفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صلوات پڑھیں بابا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، طلبہ کرام، مومنین، آج جمعرات ہے اور آنے والی شب جمعہ ہے۔ آج کے دن دعاؤں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ پروردگار عالم مومنین کی ہفتے بھر کی دعاؤں کو جمع کرتا ہے اور جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اس دن قبول کرتا ہے تاکہ اس دعا کا اجر زیادہ سے زیادہ ان کو دیا جا سکے۔ دعا ایک عمل ہے جو اس سے مضبوط ترین عمل اور دوسرا کوئی نہیں ہے کائنات میں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب ضرور دوں گا۔ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ جی دعائیں تو بہت کی لیکن ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ دعا مومن کی بھی قبول کرتا ہے، کافر کی بھی قبول کرتا ہے، فاسق و فاجر کی بھی قبول کرتا ہے، نیکوکار کی بھی قبول کرتا ہے، بدکار کی بھی قبول کرتا ہے۔ یہاں تک بانی انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور دعاؤں کے سلسلے میں کہ دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس کا وسیلہ کوئی بھی ہو، چاہے پتھر کو وسیلہ بنایا جائے تب بھی دعا قبول ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شرک ہے اور کفر ہے کہ اس کو وسیلہ بنایا جائے جس کو اللہ نے وسیلہ نہیں بنایا، لیکن مانگتا جو اللہ سے ہے وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا کے مانگے وہ ملتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مندروں پر بھی منتیں مانی جاتی ہیں، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مزاروں پر بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہاں پر بھی قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ مندر مزار قابل ذکر ہیں یا نہیں؟ اگر وہاں مرادیں پوری نہ ہوتی ہوں تو لوگ نہ جائیں۔ کہاں کہاں دور دور تک لوگ سفر کر کے جاتے ہیں مزارات پر۔ اب یہ پتہ نہیں کہ صاحب مزار مومن بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں کہ جنتی اور سفارش کی قبولیت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جہاں ولایت امیر المومنین علیہ السلام پائی جاتی ہے۔ جہاں ولایت نہیں پائی جاتی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک ٹکے کے بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات طے ہے کہ دعا قبول ہوگی اور سب کی ہوگی، مومن کی بھی کافر کی بھی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی مومن کی دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے اور ایک فاسق و فاجر اور بدکار کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ مومن ہے یہ کبھی کبھی دل میں سوچتا ہے کہ نمازیں ہم پڑھیں، روزے ہم رکھیں، حج ہم کریں، زکوٰۃ ہم دیں، تسبیحات ہم پڑھیں، حلال سے ہم کھائیں، حرام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، واجبات کو ہم ادا کریں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ جو کافر ہے، یہ جو بدکار ہے، جو فاسق ہے، دیری نہیں لگتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن، محمد باقر مجلسی علیہ الرحمٰن نے جنہوں نے بحار الانوار لکھی، اس بحار الانوار کے اندر دعاؤں کے بعد میں ایک باب قائم کیا ہے کہ اللہ مومن کی دعا بھی سنتا ہے
کافر کی دعا بھی سنتا ہے، لیکن دونوں کے سننے میں فرق یہ ہے کہ جب کافر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی حاجت کو فوراً اور جلدی پورا کر دو، مجھے اس بدبخت کی آواز اچھی نہیں لگتی، یہ دوبارہ میرے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیو اینکٹوس ٹاروس نتوکپے، یہ آدمی دوبارہ میرے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جب مومن دعا مانگتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دو، یہ بار بار ہاتھ پھیلائے، مجھے اس کا آواز اچھی لگتی ہے، سبحان اللہ، مجھے اس کا بلانا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میری پسندیدہ آواز ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دو۔ ایک نمبر دو یہ کہ کافر جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ مومن کے لیے دعا کی قبولیت میں ایک اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، وہ یہ کہ میں نے مانگا کچھ ہے، میری ضرورت کچھ اور ہے، میری ضرورت کچھ اور ہے، میرے اوپر ایک آفت آنے والی ہے، ایک مصیبت آنے والی ہے، ایک تکلیف آنے والی ہے، اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں نے مانگا کچھ اور تھا اس سے، اور وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا، وہ میرے لیے صحیح نہیں تھا، تو پروردگار عالم نے کیا کیا کہ میری اس دعا کو قبول کر کے دوسری طرف وہ برائی مجھ سے ٹال دی، وہ تکلیف مجھ سے ٹال دی کہ جس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی وہ آنے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس دعا کے نتیجے میں تو مومن کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ یہ واسطہ رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یا مومن کی دعا اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یا مومن کی دعا اس کی ان حاجات کو پورا کرتی ہے جس کی اسے ضرورت ہے، جسے وہ مانگ نہیں رہا ہے، یا پھر یہ کہ مانگنے میں اس کے کوئی کوتاہی ہے۔ آج رات کو انشاءاللہ ہم مغربین کی نماز کے بعد پڑھیں گے دعائے کمیل۔ اس دعائے کمیل کے اندر جو ہے وہ ابتداء کے اندر، شروع کے اندر ایک 5-6 جملے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، تعتق الاسم تنزل النقم، تحبس الدعاء تنزل البلاء تقطع الرجاء، یہ جملے آتے ہیں کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جن کی وجہ سے میری عزت لوگوں کے درمیان خراب ہو رہی ہے، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ نعمتیں تکلیفوں میں بدل جاتی ہیں، تو غیر النعم، جو نعمتوں کو بدل دیتی ہے، ان گناہوں کو معاف کر جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان گناہوں کو معاف کر۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، جو امیدوں کو توڑ رہا ہے، ان گناہوں کو معاف کر جن کی وجہ سے میری دعا تیری بارگاہ تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں۔ اب وہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو بجائے اس کے کہ پروردگار عالم پر بلیم لگائے، اپنے اللہ پر کسی دعا سنی نہیں رہا ہے، دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ دعا مانگ کس عقیدے کے ساتھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کس گناہوں کے ساتھ میں دعا کو شامل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ میں وہ گناہ شامل ہیں تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو صلہ رحمی نہیں کر رہے، قطع رحمی کر رہے ہیں، خدا نخواستہ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور وہ عمل انجام دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے الگ الگ گناہ ہیں اور ان کی الگ الگ سزائیں ہیں۔ ہم آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، ایک دفعہ کسی کو گالی دینے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، تو اب اگر میں 40 دن روزانہ دن میں 40 گالیاں دے رہا ہوں تو 40 کو ضرب دے دیں روزانہ کے حساب سے کہ میں کتنے بڑا گناہ گار ہوں۔
ورنہ مومن کی دعا قبول نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ مومن نے دعا کو اپنی خود قید کر دیا ہے. مثلا ہلو صحیح یہ ابھی کرے تھا قسم، یعنی اس کے اندر کیا ہے؟ یقین کی کیفیت نہیں، شک کی کیفیت ہے. یقین کے ساتھ میں دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا. اور دعا کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر دعا کیوں مانگی جائے؟ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے رابطہ رکھنے کے لیے دعا مانگو، میرے ساتھ تعلق رکھو. یہ قرآن مجید میں بھی دعائیں تعلیم دی گئیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. مثلا رب زدنی علما، رب ہب لی من لدنک ولدا. مثلا اس طریقے کی بہت ساری ہزاروں دعائیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایسی سینکڑوں دعائیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اگر اللہ عالم الغیب ہے تو اللہ نے یہ دعا کرنے کے لیے حکم کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ رابطے میں رہے، کانٹیکٹ میں رہے، میرے ساتھ واسطے میں رہے اور آگے بڑھے. اور جو دعا کے منکر ہیں ان کے لیے قرآن مجید نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، نتاگروں دعا نہیں مانگتے، دعا نہیں پڑھتے، نماز نہیں رکھتے، روزہ، کیا ہو جائے گا، کیا کر لے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تکبر کرے میری عبادت سے، نہ انجام دے ان عبادات کو، نہ عبادت ان دعاؤں کو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا میں انہیں دردناک عذاب کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. اس کے بعد علی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کے حوالے سے تو ایک اشرا بھی پڑھا جائے تو عنوان بہت وسیع ہے اور باتیں زیادہ ہیں. میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ما کان اللہ لیفتح باب الدعاء، اللہ کبھی بھی دعا کا دروازہ کھولتا ہے. ما کان اللہ لیفتح باب الدعاء، اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دعا کا دروازہ کھول دے. وَيُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَ الْإِجَابَةِ، کہ دعا کے لیے تو دروازہ کھول دیا اور اجابت کا دروازہ، قبولیت کا دروازہ بند کر دے، یہ اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے جب دعا کے حکم دیا ہے تو اجابت یعنی دعا کی قبولیت کا دروازہ بند نہیں کرے گا وہ. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس طریقے سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. لیکن اب جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو جھکا کر، رو کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ کر گڑ گڑا کر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں. جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے تم سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، روایات ہیں. آج چونکہ دعا کا وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے انکم تدعون من اللہ لا تعرفونہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مستدرک الوسائل میں لأنکم تدعون من لا تعرفونہ، تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم اسے پہچانتے نہیں ہو. وہ جو میں نے ابھی لفظ کہا نا، کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ جب نہ لفظوں پہ بھروسہ ہے نہ لہجے پہ یقین، پھر مذاق اپنی دعاؤں کا اڑاتے کیوں ہو. اب معصوم فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگو تو دعا مانگنے کے لیے درود شریف صلوات کا وسیلہ قرار دو. ہمارے استاد محترم مولانا عباس علی صاحب قبلہ اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر دعا کو درود شریف کے درمیان میں رکھ کے بھیجو گے، دعا کو
اول و آخر درود کے درمیان میں دعا کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی. کیوں کہ دعا صلوات کے درمیان میں ہے, صلوات کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود صلوات پہ شریک ہے, لہذا اول و آخر کی دعا قبول ہو جائے اور درمیان کی نہ ہو, یہ اللہ کی کریمی اور اس کی سخاوت اور اس کی غنا سے بعید ہے. دوری ہے کہ وہ اگلی پچھلی دعا کو قبول کر کے بیچ والی رد کر دے. لہذا جب بھی دعا مانگو تو اول و آخر درود شریف کے درمیان میں دعا مانگو تاکہ تمہاری دعا ان درود کے درمیان آسمانوں تک پہنچ جائے اور تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر امام فرماتے ہیں کہ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت الجبال بدعائکم, اگر تم اللہ کی معرفت ایسے رکھتے ہوتے جیسے کہ اس سے دعا کرنے کا حق ہے تو پھر تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتے, تم پہاڑوں کو چلا لیتے. اور یہی وجہ ہے اس جملے کی تائید ہوتی ہے. جناب سلمان محمدی ایک ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, رستے میں کسی نے پوچھا کہ سلمان اپنے آپ کو بہت بڑا عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار سمجھتے ہیں, کیا ایسا ہے بھی یا صرف زبانی کلامی باتیں ہیں؟ حضرت بلال نے حضرت سلمان نے روک لیا, قافلہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی تو انہوں نے سب سے کہا کہ رک جاؤ. جنگل میں ہرنیں چل رہی تھی, آپ نے آواز دی ہرن کو, اذن منی, میرے پاس آؤ. ہرن قریب آئی, آپ نے کہا کن مشویا لہم لیستفیدوا منک, ان کے لیے بھنا ہوا جانور بن جاؤ تاکہ یہ کھا کے تجھ سے فائدہ حاصل کرے. بھول بھی گیا. جناب سلمان نے کہا کہ اللہ کے کھاؤ لیکن ہڈی نہیں توڑنا اس کی. سب نے کھایا. جناب سلمان نے جب سب کھا چکے تو ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. تو وہ ہرن اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا. اب لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا. جناب سلمان نے کہا کہ تم اس کو غلط معنی میں نہ لینا, نہ میں ولی ہوں, نہ میں نبی ہوں, نہ میں امام ہوں. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں جواب دوں گا. میں نے معرفت کے ساتھ اسے پکارا, اس نے میری بات کو رد نہیں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کام کیا جو عجائبات میں سے ہے. لہذا جب بھی دعا مانگو اپنے مرحومین کے لیے, اپنے زندوں کے لیے, بیماری سے شفا کے لیے, تو کبھی بھی تمہاری دعا رد نہیں ہوگی بشرطے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو, تمہارا ایمان صحیح ہو, اللہ کے ساتھ معرفت تمہاری صحیح ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ تم اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ جواب دینے والا ہے, وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے. ایک وقت میں پوری دنیا پکارے, انسان پکارے, حیوانات پکارے, کوئی کسی زبان میں پکارے, تو امیر المومنین فرماتے لا یغلطہ السائلون, سوال کرنے والے اسے مغالطے میں نہیں ڈال سکتے. جو چیز مانگتا ہے اسے وہی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ انسان بنایا ہے, پھر اشرف المخلوقات, پھر ہمیں مومن بنایا ہے, آل محمد کا چاہنے والا بنایا ہے. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہم دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد, ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا